تو یہ بھائی مجھے مارنا کیوں چاہ رہے تھے اور میں مسلم کالج کیا کرنے آیا تھا اور یہ بھائی یہاں پہ لیٹ کے کیا کر رہے ہیں، تو سب اس ولاگ میں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ تو بہت دنوں سے ولاگ نہیں آیا، اس کے لیے معذرت، کچھ کاموں میں پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ولاگ اپلوڈ نہیں کر پایا۔ تو آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں سیدھا بازار سے۔ دکان میں جا کے اپنا پیکج لگوایا، اس کے بعد میٹرو میں بیٹھ کے مسلم کالج کے لیے نکل پڑا۔ اصل میں میرا ایک کزن جو کہ مسلم کالج میں پڑھتا ہے، اس کی طبیعت خراب تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو دکھانا تھا، جس کے لیے میں پہلے رکشہ میں بیٹھا جہاں پہ یہ چاچا اپنا کھیلا کھا رہے تھے۔ چاچا کھیلا کھاتے ہوئے سفر کو انجوائے کر رہے تھے اور ہم بھی سیدھا ویاڑی چوک پہ پہنچے۔ ویاڑی چوک میں پہنچنے کے بعد ہم نے بھی رکشہ چینج کیا اور مسلم کالج کے لیے نکل پڑے۔ یار ویاڑی چوک میں آپ کو بسوں کی آوازیں اور ان لوگوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہاں پہ بھائی پیٹرول ڈلوانے کے بعد ہم پھر سے ہم نے اپنا سفر جاری کیا اور راستے میں ہمیں ایک گاڑی نظر آئی جو بہت پیاری تھی، لینے کا سوچا لیکن پیسے نہیں دیے، تو پھر سفر اپنا آگے جاری رکھا۔ ساتھ میں پیارے چاچا بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں پھر سے ایک رکشہ چینج کیا کیونکہ جگہ بہت دور تھی اور رکشے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جاتے تھے۔ راستے میں ہمیں ملتان کا انڈسٹریل ایریا نظر آیا جہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، جیسے وولکا انڈسٹریز، جس میں یہ گگلی اور دوسری برانڈز وغیرہ کی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سفر کرنے کے بعد ہم بھی آخر کار مسلم کالج پہنچ گئے۔ یہاں پہ اندر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کزن کو کالج سے پک اپ کیا اور وہاں سے پھر نکل پڑے۔ راستے میں کوئی سواری نہیں تھی تو پھر ہم بھی رکشے میں بیٹھ کے واپس اپنے گھر کو نکلے۔ کزن کی طبیعت بہت خراب تھی کیونکہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی ہم BCC چوک پہنچے، وہاں پہ کوئٹہ ہوٹل میں جا کے اس کو پراٹھے کے ساتھ انڈا کھلوایا تاکہ اس میں کچھ طاقت آ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم میٹرو میں بیٹھ کے واپس گھر کو نکلے اور میٹرو میں ایک بندے کے ساتھ حادثہ ہو گیا کیونکہ اس کی جیب سے موبائل اور 7,000 روپے چوری ہو گئے۔ تو ہم نے بھی اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھا اور وہاں سے پھر نکل پڑے۔ 6 نمبر پہ اترے اور وہاں سے پھر گھر کو نکلے۔ اور ایسی خستہ حالت ہے ہماری روڈوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پہ صحیح سے۔ تو رات کو ہم پھر نکل پڑے تاکہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس دکھائیں کہ ان کو اصل میں ہوا کیا ہے۔ کلینک پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آئے نہیں، تو انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آ گئے تو ہم بھی اپنی لائن میں کھڑے ہو گئے کہ مریض کو دکھائیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے مریض کو۔ تو پتہ چلا کہ مریض کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، تو بس ایک ڈرپ سے اس کا کام ہو جانا تھا۔ تو جیسے ہی ڈرپ لگایا تو مریض کے سر چکرانے لگا اور وہ بھاؤ بھاؤ کرنے لگا۔ تو یہاں پہ بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ تو جیسے ہی ان کی ڈرپ پوری ہوئی، بندہ آیا ان کی ڈرپ اتارنے، تو انہوں نے اچانک ہی میرے پہ حملہ کر دیا اور میرے موبائل کو دور ہی پھینک دیا۔ بھائی کی تھوڑی مرمت کرنے کے بعد یہاں پہ بھائی آپ سب لوگوں کو لائک کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی بھائی ٹھیک ہو گئے، ہم ان کو لے کے چلے گئے ہاسپٹل سے باہر۔ راستے میں ان کی پھر طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے ان کو تھوڑا سہارا دیا اور اس کے بعد ہم گھر کو نکلے۔ تو پلیز لائک اور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔